جاتے تھے، چاہے کتنی ہی شدید بارش کیوں نہ ہو، چھتری لے کر جاتے تھے۔ گھر میں عام طور پر عورتیں منع کرتے، بارش ہو رہی کہاں جاتے، پورا کیچڑ رہتا، مشکل ہوتی، نہیں سنتے تھے۔ تو پہلے کے جو بزرگان دین تھے اور بڑے حضرات تھے بہت متقی پرہیزگار تھے، اگرچہ کہ علم اتنا عام نہیں تھا جیسے آج کل علم کے ذرائع وسیع ہو گئے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے اور جو مختلف آلات ایجاد ہوئے ہیں اس کے ذریعے گھر بیٹھے آپ قرآن کی معلومات آپ کو ہو رہی ہیں، احادیث شریفہ کے بارے میں مختلف قصص واقعات اسلام کے اور تاریخ اسلام کے سن رہے ہیں۔ ہم یہ جو جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام یہ جو ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں جی، یہ بھی تو یوٹیوب وغیرہ پہ اپلوڈ کر رہے ہیں اور مساجد میں اس کی DVD فری تقسیم کر رہے ہیں۔ جی، لیکن اس وقت علم عام نہیں تھا لیکن عمل بہت عام تھا، تقویٰ و پرہیزگاری غالب تھی اس دور کے لوگوں میں۔ اس دور کے لوگوں کو آپ دیکھیں گے اگرچہ کہ ان کی نوکری دنیاوی نوکری تھی، دنیاوی لائن کے تھے، لیکن کرتا پائجامہ پہنتے تھے، شیروانی پہنتے تھے، داڑھی رکھتے تھے، نمازوں کی پابندی کرتے تھے، لیکن آج وہ چیز مفقود ہے، وہ مفعول معنی ختم ہو چکی، ختم ہو رہی ہے۔ آہستہ آہستہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی اقدار کو لوگ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور مغربی کلچر، یورپین کلچر کو اپنا رہے ہیں۔ تو وقت میں برکت عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے، اس وقت میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صبح کے اوقات کے بعد کوئی کام کریے، 2 گھنٹے کا کام ہے لیکن 4 گھنٹے گزر گئے جیسا معلوم ہوتا آپ کو، 4-5 گھنٹے لگ جاتے، وہی کام آپ صبح سویرے فجر کے بعد شروع کریے، کم وقت میں آپ کا کام ہو جاتا، تو یہ وقت میں برکت نہیں ہوئی، اس سے آپ کو وہ برکت دن بھر باقی رہیں گی، وہ برکت دن بھر باقی رہے گی اور اس کا اثر بھی باقی رہے گا۔ اسی وجہ سے وہ صحابی، چونکہ صبح کے اوقات میں برکت ہے، کم وقت میں زیادہ کاروبار ہو رہا تو مالدار نہیں ہو جائیں گے بے شک۔ پھر حدیث نمبر 1219، باب ما جاء فی الرخصۃ فی الشراء الی اجل، ایک مقررہ مدت کے وعدے پر خریداری۔ بھائی مجھے فلاں چیز چاہیے، ٹھیک ہے آپ منگل کو آئیے، چہارشنبے کو آئیے، تو کیا اس طرح ایک مدت مقرر کر کے خریدنا درست ہے؟ تو درست ہے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں، فقہ کی اصطلاح میں بیع سلم کہتے ہیں۔ پیشگی پیسے دے دیا اور مال بعد میں لے رہے ہیں، اس کا نام ہے بیع سلم۔ پہلے پیسے دے دینا اور جو چیز ہم کو چاہیے مطلوب ہے وہ بعد میں لینا۔ حدثنا ابو حفص عمرو بن علی حدثنا یزید بن زریع حدثنا عمارة بن حفصة حدثنا اکرمۃ عن عائشة قالت كان على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ثوبین قطريين غيظتين فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه فقدم بر من الشام لفلان اليهودي فقلت له بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه فقال قد علمت ما يريد إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب قد علم أني من أتقاهم وأداهم للأمانة۔ وفي الباب عن ابن عباس وانس واسماء ابنة يزيد حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب وقد رواه شعبة أيضا عن عمارة بن حفصة سمعت محمد بن فراس البصري يقول سمعت أبا داود الطيالسي يقول سئل شعبة يوما عن هذا الحديث فقال لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمي بن عمارة فقبلوا رأسه قال وحرمي في القوم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 موٹے قطری کپڑے تھے، قطری ایک مقام کا نام ہے، وہاں کے 2 کپڑے آپ زیب تن فرمائے ہوئے تھے، جب آپ تشریف فرما ہوتے تو پسینہ آنے کے باعث وہ بھاری ہو جاتے تھے، زیب تن معنی تو کپڑے جب پہنتے تھے آپ وہ اور پسینہ ہو جاتے، پسینہ آتا تو وہ کپڑے کیونکہ موٹے ہونے کی وجہ سے پسینے کو جذب کر کے اور وزن ہو جاتے تھے، بھاری ہو جاتے تھے۔ ایک یہودی کے پاس شام سے قیمتی چادریں آئیں، تو میں نے عرض کیا اگر آپ کسی کو بھیج کر قیمت میسر آنے تک کی مہلت پر اس سے 2 کپڑے خرید لے تو کیا ہی اچھا ہے۔ اس وقت تو پیسے نہیں ہیں لیکن اس سے وعدہ کر لیے اور کہے کہ بھائی فلاں وقت تک ہم پیسے ادا کر دیں گے، ہم کو 2 چادریں چاہیے، اتنی مہلت پر اگر لے لیں تو کیا ہی اچھا ہے، آپ کو یہ جو مشکل ہو رہی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس کسی کو بھیجا تو اس نے کہا میں ان کا مقصد سمجھتا ہوں، ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ میرا مال یا کہا میرے دراہم لے جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا، اسے معلوم ہے کہ میں ان سب سے زیادہ پرہیزگار اور سب سے زیادہ اچھا امانت ادا کرنے والا ہوں۔ اس باب میں حضرت ابن عباس، انس اور اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ سے روایت مذکور ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ شعبہ نے بھی عمارہ بن ابو حفصہ سے روایت کیا ہے۔ میں امام ترمذی محمد بن فراس بصری سے سنا، انہوں نے ابو داؤد طیالسی سے نقل کیا کہ ایک دن شعبہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا میں تم سے اس وقت تک یہ حدیث بیان نہیں کروں گا جب تک کہ تم اٹھ کر حرمی بن عمارہ کے سر کو بوسہ نہ دو۔ راوی کہتے ہیں
حرامی اس وقت مجلس میں موجود تھے. ایک صاحب تھے جن کے سر کو بوسہ دینے تک میں حدیث نہیں بیان کروں گا کہے. تو اس حدیث شریف میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی چیز خریدنا ہو اور پیسے ہمارے پاس میسر نہ ہوں تو ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم تم کو فلاں تاریخ تک پیسے ادا کر دیں گے, تم ہم کو یہ دو, یعنی ادھار, جسے عام طور پر آج کل طریقہ رائج ہے. سودے کی دکان پر ادھار لے لیتے, بعد میں پھر ایک تاریخ متعین کر کے پیسے دے دیتے. تو وہ یہودی بدماش تھا, وہ جس کے پاس شام سے قیمتی چادریں آئی تھی, تو حضور اس سے طلب کیا تو کیا بولا, نعوذ باللہ من ذالک, یہ میرا مال لے جانا چاہتے ہیں, چند دنوں کے بعد پیسے نہیں دیں گے. تو حضور فرمایا کہ حالانکہ وہ جانتا ہے, یہودی ہے, لیکن اس کو معلوم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور امانت کو سب سے زیادہ ادا کرنے والا ہوں. تو حضور سے بڑھ کر امین کون ہو سکتے ہیں؟ دور جاہلیت میں, ابھی آپ نبوت کا اعلان نہیں کیا, اس سے پہلے عرب کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے. عرب کے لوگ یہودی بھی تھے, عیسائی بھی تھے, بت پرست بھی تھے, سب تھے اس میں, لیکن وہ سب آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے. اور جب پہلی مرتبہ آپ صادق اور امین مانے آپ سچے ہیں اور امانت دار ہیں. اسی لیے اعلان نبوت سے پہلے, آپ ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا, اس سے پہلے بھی لوگ اپنی امانتیں لا کر آپ کے پاس رکھاتے تھے. ہجرت کے موقع پر آپ سب کی امانتیں واپس کرنے کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا آپ نے حکم بھی فرمایا تھا. تو حضور سے بڑھ کر صادق اور حضور سے بڑھ کر امانت دار کون ہو سکتا ہے, یہ سب جانتے ہیں, اس یہودی کو بھی معلوم ہے. تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اگر ہمارے پاس قیمت میسر نہ ہو, پیسے نہ ہوں, اور ہم آگے اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں, آج نہیں تو کل ہمارے پاس پیسے آ سکتے ہیں, ہم اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں, تو ایسی صورت میں اس سے معاہدہ کر کے وہ چیز خرید سکتے ہیں. حدیث نمبر 1220. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابي عدي وعثمان بن ابي عمر عن هشام بن حسان عن كريمة عن ابن عباس قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة ب20 صاعا من طعام اخذه لاهله. هذا حديث حسن صحيح. اچھا, اس کے بعد ابھی اس سے پہلے جو حدیث گزری ہے اس سے یہ بات بھی, مطلب اس میں یہ تعلیم بھی ہے, دو تعلیم ہے اس کے اندر. ایک تو آپ ادھار بھی لے سکتے ہیں, اور ایک اگر کوئی شخص آپ پر ایسا الزام لگا رہا ہو تو آپ جو ہے وہ الزام کو دور کرنے کے لیے, تیرے کو بھی معلوم ہے اور تیرے علاوہ کئی لوگوں کو معلوم ہے کہ میں سچا ہوں, میں امانت دار آدمی ہوں اور میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا, تو یعنی وہ اپنا دفاع بھی کر سکتا ہے, دفاع بھی کر سکتے ہیں, یعنی اپنا دفاع بھی کر سکتا ہے, اور اس پہ جو الزام لگا رہے ہیں وہ الزام کو دور کرنے کے لیے یہ باتیں وہ بول بھی سکتا ہے, بول بھی سکتا ہے. اس کی بھی یہ تعلیم اس حدیث میں مل رہی ہے. لیکن نیت اپنی دکھاوا اور بڑائی اور میں سب سے زیادہ سچا ہوں, امانت دار ہوں بول کے نیت یہ ہونا نہیں چاہیے. صرف جو تجھ پر جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ الزام کو دور کرنے کے لیے تو ایسا بول سکتا ہے, اس کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو بھی فرمائے کہ میں انبیاء کا سردار ہوں, میں انبیاء کا خطیب ہوں, جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹانے والا میں ہوں, ہر جگہ یہ فرمائے کہ ولا فخرا, فخر نہیں کرنا یہاں پر. اللہ کی جو نعمت ہوئی ہے ہم پر, اللہ نے ہم پر جو انعام کیا ہے, ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں. حضور یہ فرمائیں. صحابہ کرام گفتگو کر رہے تھے کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا, فلاں کو نجی اللہ بنایا, فلاں کو ذبیح اللہ بنایا. تو حضور کیا فرمائیں, یہ سب اپنی جگہ ہیں, یہ فضائل ان کے, میں ان کی کسی فضیلت کا منکر نہیں ہوں, لیکن سنو میں حبیب اللہ ہوں. فرمائیں خلیل اور کلیم وہ ہے جو طالب ہیں اور اللہ مطلوب ہے, اور حبیب وہ ہے جس کا اللہ طالب ہے. طالب اور مطلوب کا فرق ہے. اللہ طالب مانے اللہ آپ کو بے انتہا چاہتا ہے, پسند کرتا ہے. پوری سب چاہتے ہیں خدا کی رضا, چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا, اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ اس طرح کا شعر ہے. سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے, اور خود اللہ یہ چاہتا ہے کہ حضور راضی ہو جائے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تو یہ معاملہ الگ ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو فرما رہے ہیں یہ کوئی اس میں مبالغہ نہیں ہے, نہ اس میں کوئی بڑائی ہے, بلکہ حقیقت کا اظہار ہے. کیونکہ پوری مخلوق میں حضور سے بڑھ کر کوئی متقی نہ ہو سکتا, اور پوری مخلوق میں حضور سے بڑھ کر کوئی امانت دار نہیں ہو سکتا, کیونکہ انبیاء کے سردار ہیں وہ تو. جی بے شک عام لوگوں سے تو درجہ بڑا ہے نبی کا, لیکن نبیوں میں بھی پھر نبیوں کے سردار ہیں وہ, تو ان کا درجہ تو اعلیٰ درجہ ہوگا. سب سے زیادہ متقی, سب سے زیادہ پرہیزگار بھی حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں. اور یہ اللہ کا جو آپ پر انعام ہے اس کا اظہار ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. سورہ وضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو انعامات کیا تھا, ان انعامات کے ذکر کے بعد آخر میں فرما رہا, البتہ آپ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کیجئے, ذکر کریے. تو اس میں کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ مصنوع کی تعریف, صانع کی تعریف ہے. کیا اچھی گھڑی ہے کہتے ہیں, تو کیا گھڑی اچھی ہے؟ گھڑی بنانے والا کیسا ہے؟
جب گھڑی کا یہ حال ہے تو پھر مصنوع کا، ہاں اور زیادہ تعریف تو ہے۔ مخلوق کا جب یہ حال ہے تو خالق کا کیا عالم ہوگا، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال فرمایا اس وقت آپ کی زرہ جنگی لباس 20 صاع غلے کے عوض رہن تھی جو آپ نے اہل و عیال کے لیے لیا تھا، حالانکہ دو عالم کے مختار ہیں، اگر آپ چاہتے تو مکے کے پہاڑ آپ کے ساتھ سونا بن کر چلتے تھے، لیکن اس پیشکش کو آپ قبول نہیں کیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشکش ہوئی تھی، آپ فرمائے کہ میں شاکر اور صابر بندہ بننا چاہتا ہوں، جب تو مجھے عطا کرے میں کھاؤں، تیری نعمتوں سے استفادہ کروں تو تیرا شکر ادا کروں، اور جب نہ تناول کروں تو اس وقت صبر کروں، صبر اور شکر دونوں کو میں جمع کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بہت بڑی جو ہے نا فضیلت بھی آئی جی میں ہمارے اسی رمضان 2013 کے رمضان سے ایک جمعہ پہلے ہمارے حافظ قاری عبد القادر الحسینی چچا حضرت جو فرمائے کہ میاں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، اب اس وقت موجودہ 2013 اور اگست کے یہ مہینے میں اس وقت موجودہ آبادی لگ بھگ بتائی جا رہی ہے کہ 10 ارب تقریباً 10 ارب آبادی ہے پوری دنیا میں، تو اب 10 ارب آبادی ہیں، تو اب اندازہ لگائیے کہ ابھی ہم مرنے تک کتنے ارب آبادی پیدا ہوں گی اور کتنے ارب لوگ مریں گے، پھر اس کے بعد قیامت تک کتنے پیدا ہوتے رہیں گے، کتنے مرتے رہیں گے، پھر ہم پیدا ہونے سے پہلے اربوں خربوں لوگ کتنے جو ہیں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، کتنے لوگ مر گئے ہیں، کتنے لوگ انتقال کر گئے ہیں، یہ سارے لوگ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع رہیں گے، سب کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ایسے لوگوں کو بلائے گا، حضور فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بلائے گا جو خوشی اور غم میں، راحت میں اور تکلیف میں اللہ کا شکر کرتے تھے اور صبر کرتے تھے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جنت میں داخل کرے گا۔ آپ اندازہ لگائیے طاہر القادری صاحب حیدرآباد میں جو تشریف لائے تھے، MIM کی طرف سے جو جلسہ مقرر کیا گیا تھا دکن کالج میں دارالسلام میں، تو آپ اندازہ کیجیے کم سے کم 25,000 لوگ تو تھے جلسے میں، پورا جو مجمع جو بھرا ہوا تھا کم از کم 25,000 لوگ تھے اس کے اندر، تو اس جلسے میں اگر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب یا ہمارے اکبر الدین اویسی صاحب، اگر یہ لوگ ایک مثال لے لیجیے، میرے جو خدمات ماشاءاللہ بہت اچھے خدمات کر رہے ہیں بول کے کوئی پھول کا جو ہار میرے کو پہنا رہے ہیں، 25,000 لوگوں کے سامنے کی بات کر رہا ہوں صرف میں، میرے کو جو ہے نا میری ہمت افزائی کر رہے ہیں، مجھ کو پھول کا ہار پہنایا جا رہا ہے، تو اس وقت اندازہ لگے کہ میری خوشی کی انتہا کیا ہوں گی، یہ تو صرف مٹھی بھر سمندر کا ایک خطرہ ہے 25,000 لوگ، تو اب اندازہ لگائیے کہ میں جو میں خوش ہوں گا کہ اس سے بڑھ کے اور خوشی نہیں ہو سکتی میرے زندگی میں، دنیا کی اعتبار سے بتا رہا ہوں میں آپ، تو آپ اندازہ لگے قیامت کے دن کروڑوں اربوں خربوں لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو بلائے گا، سب سے پہلے پوری قیامت کے دن پوری دنیا دیکھے گی، پورے اربوں خربوں لوگ اس کو دیکھ رہیں گے، دیکھتے رہیں گے اور دیکھے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلا رہا ہے تو جنت میں سب سے پہلے داخل ہو، کیا معمولی بات ہے؟ کیسے لوگ ہوں گے؟ جو خوشی اور غم میں، راحت میں اور تکلیف میں صبر کرنے والے ہیں، معمولی بات ہے، جنت چھپی ملتی ہے اور وہ بھی سب سے پہلے داخل ہو رہے ہیں۔ اب یہاں ہماری عورتیں اللہ معاف کرے، توبہ 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 توبہ، ہمارے حیدرآباد میں ہر عورت نہیں لیکن بعض عورتیں ایسی ہیں، آپ لاکھ ان کو جو ہے نا رانی ہار، چندن ہار، جڑیوی ہار، لچھا، بہترین کپڑے 3,000 4,000 کے جوڑے بھی اگر آپ ان کو بنا کے دیں گے تب بھی وہ ناشکری کریں گے، وہ یہی بولیں گے ہم لوگ، وہ دیکھیے میری بہن کے شوہر دیکھ رہے ہیں کیسا بہترین بنگلہ بنائے جی، تم کیا دم نے تھا تو تم شادی کرے گئی کو جی، چھوڑ دو میرے کو، کیسا شاندار محل بنائے، 4 نوکرانیاں ہیں، عالیشان بنگلہ ہے، کیسی میری بہن دیکھو کیسے کپڑے پہنتی، تم کیا کرے جی میرے کو، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جو ہے نا کہ الگ الگ دولتوں سے نوازا، اللہ کسی بندے کو کم دولت دے کے آزماتا ہے کہ یہ میرا شکر کرتا یا نہیں کرتا، ایک بندے کو زیادہ دولت دے کے آزماتا ہے کہ وہ میرے بتائے ہوئے راستے پہ خرچ کرتا ہے یا اپنی مرضی اور منشے کے مطابق جو ہے خرچ کرتا ہوں، تو یہ اس میں بھی ہر چیز میں اللہ کی آزمائش ہے، تو یہ اللہ امتحان لینے کے لیے وقت اور حالات جو ہے پیدا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے جو دولت دیا ان کی آزمائش ہے، تم کو جو نہیں دیا اس میں تمہاری آزمائش ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی کو نہیں دے کر آزماتا ہے، دے کر آزماتا ہے کہ شکر بجا لاتا ہے یا نہیں دے کر آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔
اور پھر قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بے حساب اجر دے گا. نماز کا اجر مقرر ہے, زکوٰۃ کا اجر مقرر ہے, حج کرنے کا اجر مقرر ہے, خیرات کا اجر مقرر ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اس کا بے حساب اجر, اس کا بدلہ تو قیامت کے دن میں دینے والا ہوں. معمولی بات نہیں ہے صبر کرنا. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو ہے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے. یہ بہت بڑی بات ہے. اسی لیے حضور فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے. فرمائے ہر دو طریقے سے فائدے میں ہوں, ہر دو اعتبار سے. مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے فائدے میں ہے, راحت ملتی ہے نعمت عطا ہوتی ہے شکر بجا لاتا ہے فائدے میں ہے. ایسا معاملہ کسی کا نہیں ہے. یہ مومن کی شان ہے. صبر میں بھی اس کے لیے ثواب ہے اور شکر میں بھی ثواب ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو دونوں عالم کے مختار ہیں, ہزاروں کی خیرات اب عطا فرما رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک میدان میں ایک جنگ کے موقع پر آپ کو 90,000 چاندی کے سکے درہم جو مال غنیمت میں آئے تھے, ایسا چٹائی بچھائے اور اس پر پورے ڈال دیے, پورے 90,000 درہم عطا فرما دیا, اسی وقت تقسیم کر دیے. ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرتے ہی فوراً نکل کے گھر تشریف لے گئے, اور وہ سونے کا کچھ ٹکڑا یا کوئی چیز تھی بہرحال, وہ ایک سائل کو ایک فقیر کو عطا کر کے پھر آ کر اب دعا فرمائے. تو صحابہ عرض کیے کہ آج کیا بات ہے, آپ ایسا اچانک سلام پھیرتے ہی تشریف لے گئے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے گھر میں ایک سونے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا, میرا دل گوارا نہیں کیا کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ گھر میں رہے, اسی لیے میں نے اس میں تاخیر کیے بغیر اسی وقت خیرات کر دی. سبحان اللہ, اللہ اس پہ عمل کی توفیق. آمین آمین. اور پھر ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک سائل حاضر ہوا, تو آپ اس کو اتنا عطا کیے, بکریوں کا ایک ریوڑ دے دیے. اپنی قوم میں جا کے بولا کہ اے قوم مسلمان ہو جاؤ, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا عطا کرتے ہیں کہ فقر و فاقے کا ڈر ہی نہیں. کوئی مالدار ہے اس کو ڈر ہے تاکہ میں 1 لاکھ روپے دے دیا تو 1 لاکھ روپے کم ہو جاتے, وہاں تو صرف عطا کا سلسلہ جاری ہے. اسی لیے کہا گیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے کبھی کسی کو لا نہیں بولے, نہیں ہے بول کے نہیں بولے. اگر موجود نہیں ہے تو کسی سے قرض لے کر دیتے, پھر اس کا قرض ادا کرتے تھے. تو حضرت عمر ایک مرتبہ عرض کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں, اللہ نے آپ کو اس کا مکلف ہی نہیں بنایا. اگر آپ کے پاس موجود ہے میسر ہے عطا فرمائیے, نہیں ہے تو اس کو کہہ دیجیے آپ. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر جلال آ گیا, غصے کے آثار نمودار ہو گئے. ایک عربی, ایک بدوی, ایک شخص دیہاتی آیا تھا, وہ مانگ رہا تھا, تو حضور اس سے فرمایا کہ تم فلاں سے قرضہ لے لو, ہم ادا کر دیں گے. تو حضرت عمر اس طرح جب عرض کیے تو ایک دم آپ غضبناک ہو گئے, غصہ آ گیا. تو اس بدوی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عطا فرمائیے, آپ عطا کرتے جائیے, اور جو عرش کا مالک ہے اسے ڈریے مت, وہ عطا کرے گا آپ کو. تو اب یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر اس آیت پر تھی. قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ آپ بالکل ہاتھ کشادہ مت کریے اور بالکل روک کر بھی مت رکھیے, میانہ روی اختیار کیجیے. ایک دم پورا خرچ کر کے بیٹھ جا رہے ہیں ایسا بھی نہیں ہونا, ایک دم پورا ہاتھ روک لے رہے ہیں ایسا بھی نہیں ہونا. نہ بخالت ہونا, نہ سخاوت میں انتہا ہونا کہ آدمی کو خود ضرورت پڑ جائے اور وہ دوسروں کے پاس مانگ رہا, ایسا بھی نہیں ہونا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر اس آیت پر تھی. لیکن وہ جو بدوی حاضر ہوئے تھے دیہاتی, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خطاب تو حضور سے فرمایا, لیکن مراد حضور نہیں ہے, یہ حضور کی امت سے خطاب ہے. حضور کی امت مراد ہے کہ امت میں اس قسم کے بھی لوگ ہوں گے کہ بھائی آج اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا اور کل فقیر ہو گئے تو شکایت شروع ہو گئی. اسی لیے ایک صحابی سونے کا ایک وہ ٹکڑا, ایک لنڈا لے کر حاضر ہوتے, ایک بسکٹ وغیرہ کچھ. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب کی وہ جو پیش کر رہے تھے سب عطیات, اس کو قبول کر رہے تھے, اس کو رکھ رہے تھے میدان جنگ کی تیاری کے لیے, جنگ کے لیے. لیکن ایک صحابی جب وہ لے کر آئے تو وہ لے کر ان کو پھینک کر مارے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام, تو وہ ہٹ گئے, اگر لگتا تو زخمی ہو جاتے تھے. تو حضور کیا فرمائے کہ بھائی آدمی جب اللہ کی راہ میں دے رہا ہے تو اس کے اندر اتنی صلاحیت ہونا کہ وہ دینے کے بعد اگر محتاج ہو گیا تو پھر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آنا. تو اسلام میں اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ خرچ کرو, عطا کرو, سخاوت کا مظاہرہ کرو, لیکن ایسا نہ ہو کہ سخاوت کا مظاہرہ کر کے خود فقیر بن گئے اور لوگوں کے پاس جا کر مانگنے کی نوبت آ جائے. ایسی حالت نہیں ہونا. وہ بزرگان دین کا جو طریقہ تھا, سب کچھ عطا کر دیتے تھے لیکن صبر کرتے تھے. اب آج کل کے لوگ نہیں کر سکتے ویسا, سب کچھ خیرات کر دے کے صبر نہیں کر سکتے. حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے جیسا توکل ہونا پڑتا. جو باغ ان کو وراثت میں ملا تھا والد کے انتقال کے بعد, اس باغ کو آپ نے فروخت کر دیا اور اللہ کی راہ میں نکل گئے. ہم ایسا نکل سکتے ہیں؟ آج ایک مکان ہے, بیچ دے کے چلے آ سکتے, دین کی تبلیغ کے لیے نہیں جا سکتے ویسا. تو سب کے حالات الگ ہوتے. آدمی کے حالات کے لحاظ سے, اس کے مرتبے کے لحاظ سے ایک الگ چیز ہے.
ایک عالم اگر جھوٹ بولا تو بہت بڑا گناہ ہے، ایک عام آدمی جھوٹ بولا تو وہ بھی گناہ ہے، لیکن آدمی کے لحاظ سے اس کا فرق بدل جاتا، درجہ بدل جاتا، مقام کے لحاظ سے بھی درجہ بدل جاتا۔ گناہ کر رہا ہے ہندوستان میں، گناہ ہے وہ بھی، حرم میں کر رہا ہے مکے میں تو اور بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ بول رہا باہر سڑک پہ ٹھہر کے، وہ بھی جھوٹ ہے، گناہ ہے۔ ایک مسجد میں ٹھہر کے جھوٹ بول رہا وہ بھی گناہ ہے، لیکن مسجد کے تقدس کی وجہ سے اس کی حرمت اور بڑھ جاتی۔ تو ایسا ہی ہے، تو انبیاء کا جو توکل ہے وہ اعلیٰ درجے کا توکل ہے، اور ان کے معاملات ہی نرالے ہیں بھائی۔ اب یہاں ہم سے ایک نماز قضا ہوئی تو یہ بھی گناہ ہے، لیکن ان کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر ایک غلطی بھی ہو گئی، چھوٹی معمولی بھی لغزش ہو گئی ان سے، تو وہ بہت بڑا گناہ شمار کیا جاتا ہے ان کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے۔ تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال مبارک ہوا تو آپ کا ایک جنگی لباس رہن رکھا ہوا تھا یہودی کے پاس، جس کے پاس آپ نے اپنا لباس رہن رکھا کر 20 سا اناج حاصل کیا تھا تاکہ اپنے اہل و عیال کو کھلایا جا سکے۔ حدیث نمبر 1221 حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابی عدی عن هشام الدستوائي عن قتادة عن انس قال محمد واخبرنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتادة عن انس قال مشيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير واهالة سنخة ولقد رهن له درع مع يهودي ب20 صاعا من طعام اخذه لاهله ولقد سمعته ذات يوم يقول ما امسى عند آل محمد صاع تمر ولا صاع حب وَإِنَّ عِنْدَهُ يَوْمَئِذٍ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کی روٹی اور باسی چربی لے گیا۔ اس وقت آپ کی زرہ جنگی لباس ایک یہودی کے پاس 20 سا طعام کے عوض رہن تھی جو آپ نے اپنے اہل و عیال کی خاطر لیے تھے۔ اور ایک دن میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ آل محمد کے پاس کسی شام کو 1 سا کھجور اور 1 سا غلہ نہیں رہا، کوئی شام ایسی نہیں گزری جس میں 1 سا اور ایک سا کھجور اور 1 سا غلہ موجود ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حالانکہ اس وقت آپ کے پاس 9 ازواج مطہرات تھیں اور 2 مہینے تک چولہا نہیں سلگتا تھا، تو کیا کھاتے تھے، پھر کیسے گزر بسر ہوتی تھی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 اسود موجود تھے، پانی اور کھجور، بس کھجور کھاتے اور پانی پیتے، اسی پر گزارا ہوتا تھا۔ تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلیٰ درجے کا توکل تھا، اور آپ کا یہ فقر اختیاری تھا، اسی لیے کہا گیا کہ اگر کوئی اضطراری کہا تو وہ واجب القتل ہے، کافر ہو جاتا، مجبور تھے، ایسی حالت ہو گئی تھی بولا کوئی تو کافر ہو جاتا ہو، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فقر اختیاری ہے۔ اسی لیے آپ فرمائے کہ الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، بولے اللہ کی بارگاہ میں محتاج بن کر رہوں، اسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، یہ میرے لیے باعث فخر ہے، بولے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، تو یہ عام لوگوں کے لیے ہے کہ فقر و فاقے میں مبتلا ہو گئے تو صبر نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ آج کل جیسے عیسائی تبلیغ کر رہے ہیں، عیسائی مشنریاں سرگرم ہیں کہ وہ مسلمانوں کو پیسے دے کر، جو غریب لوگ ہیں، اہل حدیث ہے، غریب لوگوں کو کاروبار لگا کر دے رہے ہیں اور ان کو مذہب سے ہٹا رہے ہیں، اہل سنت والجماعت سے خارج کر رہے ہیں، اور عیسائی ہے، دوسرے لوگ جو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، اس کی وجہ ایک فقر بھی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آدمی کے پاس کم سے کم اتنا مال ہونا جس سے وہ اپنے دین کی حفاظت کر سکے، دین محفوظ رہے اس کا۔ حدیث نمبر 1222 باب ما جاء فی کتابۃ الشروط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1222 باب ما جاء فی کتابۃ الشروط، شرائط نامہ لکھنا۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عباد بن لیث صاحب الکرابیسی حدثنا عبد المجید بن وہب قال قال لي العداء بن خالد بن حوزة الا اقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى فاخرج لي كتابا هذا ما اشترى العداء بن خالد بن حوزة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا او امة لا داء ولا غائلة ولا خبيثة بيع المسلم هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث۔ عبد المجید بن وہب سے روایت ہے، کہتے ہیں عداء بن خالد بن حوزہ نے مجھ سے کہا کیا میں تمہیں وہ مکتوب پڑھ کر نہ سناؤں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے لکھا؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک مکتوب نکالا جس میں لکھا تھا، یہ اس بات کی تحریر ہے کہ عداء بن خالد بن حوزہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلام
یا ایک لونڈی خریدی جس میں نہ بیماری ہے نہ دھوکہ ہے اور نہ وہ حرام سے ہے، مسلمان کا مسلمان سے سودا ہے۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف عباد بن لیث کی روایت سے پہچانتے ہیں، ان سے کئی محدثین نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ اس حدیث شریف سے ہم کو یہ رہنمائی ملتی ہے کہ کتابت شرائط نامہ لکھ لیا جائے تو بہتر ہے، تاکہ آگے چل کر کوئی اختلاف اور کوئی نزاع لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے کسی بھی کام میں، اگر کوئی کسی بھی کام میں۔ جیسا کہ بزرگان دین اور سلف صالحین کا بھی یہ طریقہ تھا کہ اگر وہ کسی سے قرض لیتے تو بھی لکھ کر رکھتے، کسی کا قرض ادا کرتے یا کسی کو کوئی چیز دیتے یا لیتے یا جو بھی معاملہ کرتے اس کو تحریر میں لکھ کر رکھتے تھے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال کی عمر عطا فرمائی تھی، اور انہوں نے 1000 سال میں سے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام جن کی عمر کم تھی ان کو عطا فرما دی تھی۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کے 960 سال مکمل ہوئے، ان کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے روح قبض کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ میرے تو ابھی 40 سال باقی ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے وہاں بھول ہو گئی، آپ بھول گئے تھے، تو اسی لیے اس دن سے اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا حکم جاری کیا تاکہ لکھ کر رکھا جائے، تحریر کا شروع کیا، اس دن سے حکم دیا گیا کہ گواہ بنا لیا جائے، کوئی معاملہ اگر کر رہے ہوں تو گواہ بنا لو اور اس کو تحریر میں بھی لکھ لو، تحریر بھی کر کے رکھو تاکہ انکار کی گنجائش نہ ہو۔ زبانی جمع خرچ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اسلام میں بھی زبانی بات کا اعتبار نہیں ہے، اسی لیے تحریر کی اہمیت ہے۔ تحریر میں لکھ کر اگر رکھا جائے تو اختلاف بھی نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑے کی بھی نوبت نہیں آئے گی اور انکار کی بھی گنجائش نہیں ہوگی، تو اسی لیے خرید و فروخت میں بھی اگر اس امر کو ملحوظ رکھا جائے تو بہتر ہے۔ حدیث نمبر 1223 باب ما جاء فی المکیال والمیزان، ناپ تول کا بیان ہے۔ حدثنا سعید بن یعقوب الطالقانی وحدثنا خالد بن عبد اللہ الواسطی عن حسین بن قیس عن عکرمۃ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحاب الکیل والمیزان انکم قد ولیتم امرین ہلکت فیہ الامم السابقۃ قبلکم، ھذا حدیث لا نعرفہ مرفوعا الا من حدیث حسین بن قیس، وحسین بن قیس یضعف فی الحدیث وقد روی ھذا باسناد صحیح موقوفا عن ابن عباس۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپنے اور تولنے والوں سے فرمایا تم ایسے 2 کاموں کے نگران کار بنائے گئے ہو جن میں تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس حدیث کو ہم صرف حسین بن قیس کی روایت سے مرفوعاً پہچانتے ہیں، اور حسین بن قیس کو حدیث میں ضعیف کہا گیا ہے۔ یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسناد صحیح کے ساتھ موقوف بھی روایت کی گئی ہے۔ تو ناپ تول کی کمی کی وجہ سے قوم ہلاک ہو گئی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، تو ناپ تول میں کمی کی بھی سخت وعید آئی ہے، اسی لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ناپنے والوں اور تولنے والوں سے کہ تم کو 2 ایسے کاموں کا نگران کار بنایا گیا ہے جس میں پہلی امتیں ہلاک ہو گئی، ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھی، لہذا تم جب تولو تو اس میں کچھ اضافہ ہی تول کر دو، کمی مت کرو۔ اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے۔ ویل کے ایک معنی ہلاکت کے ہیں، اور ایک تشریح اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ ویل جہنم میں ایک وادی کا نام ہے جس سے جہنم خود روزانہ 70,000 مرتبہ پناہ مانگتی ہے اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ وہ وادی ہے کس کے لیے؟ مطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ کیسے لوگ؟ وہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ اس میں بھی معاملہ دیکھیے، جب لوگوں سے وصول کرنا ہوتا ہے، ناپ کر لیتے ہیں لوگوں سے یا تول کر لیتے ہیں تو پورا پورا وصول کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ لیکن جب وہی بات خود ناپ کر تول کر دیتے ہیں، وہی چیز جب ان کے اوپر جب بات آتی ہے، وہ جب ناپتے ہیں یا تولتے ہیں تو وہاں ڈنڈی مارتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ناپ تول میں کمی بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ہو سکے ترازو کو تولنے کے اس کو راجح رکھا جائے، یعنی اس میں جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو مال، اس میں تھوڑا اضافہ ہی دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے برکت عطا فرمائے۔ کم جو ہے برابر تو تولا جائے، لیکن آپ دیکھیں گے ہر جگہ باٹوں میں ڈنڈی ماریں گے، یعنی تو تول میں ادھر ادھر لگ جائے گا ترازو اور اس میں وہ تول کر ڈال دیں گے۔ کبھی نظر بچا کر بھی، ایسے لوگوں کی نظر سے نظر بچا کر فوراً ڈال دیتے ہیں اس کی تھیلی میں لوگ۔ اللہ رحم کرے، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے دوزخ میں اتنا خطرناک عذاب ہے کہ دوزخ کے اندر خود ایک ایسی جگہ ہے
جو دوزخ سے اس جگہ سے انہیں دوزخ خود وہ جگہ سے دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگ رہی ہے جی، تو پھر ایسے مقام میں اس کو ڈالا جائے گا اور جلایا جائے گا بدبختوں کو جو ناپ تولوں میں کمی کرتے ہیں بد نصیب۔ اور پھر سورہ مطففین میں ان کا جو ذکر ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے۔ کون ہے وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرنے والے؟ کہ جب لوگوں سے ناپ کر تول کر لیتے ہیں تو پورا وصول کرتے ہیں، اور جب ناپ اور تول کر دینے کی بات آتی ہے، خود جب ناپ کر دیتے ہیں، تول کر دیتے ہیں تو وہاں ڈنڈی مارتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یہی نہیں سمجھتے؟ ان کو نہیں معلوم ہے کہ ان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، 50 سال 60 سال 70 سال زیادہ سے زیادہ 80 سال گزارے اور چلے گئے، تو ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اور قیامت کے دن اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ تو کم سے کم جواب دہی کا تصور بھی رہا انسان کے ذہن میں تو وہ گناہوں سے باز رہ سکتا ہے، اور آج وہ جواب دہی کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ اسی لیے لوگ گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں اور اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ گناہ کر رہے ہیں اور اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ حدیث نمبر 1224، باب ما جاء فی بیع من یزید، نیلام کرنا، یعنی جیسے عام طور پر حراج جس کو کہتے ہیں، جو زیادہ قیمت دے اس کو بیچنا، اس کی بھی اجازت ہے شریعت میں۔ جیسے عام طور پر یہ جو حراج کا جو رواج ہے، چرم قربانی چمڑوں کا حراج ہوتا ہے اور وہ اسکراپ کا پرانے سامان کا حراج ہوتا ہے، ایسے اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ حدثنا حمید بن مسعدۃ حدثنا عبید اللہ بن شمیت بن عجلان حدثنا الاحضر بن عجلان عن عبد اللہ الحنفی عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باع حلسا وقدحا وقال من يشتري هذا الحلس والقدح فقال رجل اخذتهما بدرهم فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من يزيد على درهم من يزيد على درهم فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه۔ هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأحضر بن عجلان وعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس هو أبو بكر الحنفي، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث، وقد روى هذا الحديث المعتمر بن سليمان وغير واحد من أهل الحديث عن الأحضر بن عجلان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹاٹ اور پیالہ بیچتے ہوئے فرمایا، اس ٹاٹ اور پیالے کو کون خریدتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا، میں 1 درہم میں ان دونوں کو لیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 درہم سے زائد کون دیتا ہے؟ 2 مرتبہ فرمایا، تو ایک شخص نے 2 درہم دے کر وہ دونوں چیزیں خرید لی۔ یہ حدیث حسن ہے، ہم اسے صرف احضر بن عجلان کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ حضرت انس سے روایت کرنے والے عبداللہ حنفی، ابو بکر حنفی ہیں، بعض علماء کے نزدیک اس پر عمل ہے، ان کے نزدیک مال غنیمت اور طریقے کی نیلامی میں کوئی جرم نہیں، یعنی حراج کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ معتمر بن سلیمان اور کئی دوسرے محدثین نے یہ حدیث احضر بن عجلان سے روایت کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حراج کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ جو شخص اپنا مال بیچ رہا ہے یا اپنی ضرورت کی کوئی چیز بیچ رہا ہے، کیوں؟ مجبور ہونے کی وجہ سے، مجبور اور محتاج ہو کر بیچ رہا ہے، تو ایسی صورت میں جو زیادہ قیمت دے گا ظاہر بات ہے اس کا بیچنے والے کا فائدہ ہوگا۔ تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ حراج کی شریعت میں اجازت ہے، جو زیادہ پیسے دے اس کو وہ مال دیا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1225، باب ما جاء فی بیع المدبر، مدبر غلام کو بیچنا۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان بن عیینۃ عن عمرو بن دینار عن جابر ان رجلا من الانصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم بن النحام قال جابر عبدا قبطيا مات عام الاول في امارة ابن الزبير۔ هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله، والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا بأسا ببيع المدبر، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر، وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصاری نے اپنے غلام کو مدبر بنایا۔ غلام کی 3 قسمیں ہیں، کامل غلام مکمل، ایک مدبر اور ایک مکاتب۔ تو مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس سے اس کا آقا یہ کہے کہ اگر تم مجھے اتنی قیمت ادا کر دو تو تم آزاد ہو، تو اس قیمت کو بدل کتابت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آقا اپنے غلام سے کہے کہ تم مجھے 10,000 روپے لا کر دو تو آزاد، تو جیسے ہی وہ بدل کتابت ادا کرے گا، مقرر کردہ رقم ادا کرے گا، وہ آزاد ہو جائے گا۔ اور ایک غلام جس کو مدبر کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آقا نے یہ کہا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے، اس غلام کو مدبر کہتے ہیں۔ پھر مدبر کی 2 قسمیں ہیں، ایک مدبر مطلق ہے، ایک مدبر مقید۔
تو ایک انصاری نے اپنے غلام کو مدبر بنایا، یعنی یہ کہا کہ میرے انتقال کے بعد تم آزاد ہو۔ پھر وہ مر گیا، یعنی وہ غلام مر گیا ان سے پہلے، اور اس نے اس انصاری کا انتقال ہو گیا۔ ایک انصاری نے اپنے غلام کو مدبر بنایا، پھر وہ انتقال کر گئے اور انہوں نے اس غلام کے سوا کچھ مال نہیں چھوڑا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو بیچا اور نعیم بن نحام نے اس سے خرید لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ قبطی غلام تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے پہلے سال اس کا انتقال ہوا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کئی سندوں سے مروی ہے۔ بعض صحابہ کرام اور دیگر علماء کے نزدیک اس پر عمل ہے، ان کے نزدیک مدبر کے بیچنے میں کوئی گناہ نہیں۔ امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ بعض صحابہ کرام اور دیگر علماء کے نزدیک مدبر کی بیع مکروہ ہے۔ سفیان ثوری، امام مالک اور امام اوزاعی اسی کے قائل ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے کہ مدبر کی بیع جائز نہیں ہے، مدبر کو نہیں بیچا جا سکتا۔ تو اب یہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام انصاری کے انتقال کے بعد ان کے پاس طریقے میں اس غلام کے سوا کچھ نہیں تھا، تو آپ نے اس غلام کو بیچ دیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مدبر کی بیع جائز نہیں۔ آپ نے اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا کہ یہاں مطلق مدبر نہیں بلکہ مقید مدبر مراد ہے۔ جب مدبر کو بیچنا جائز نہیں ہے تو پھر اس حدیث شریف کا جواب کیا ہے جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدبر غلام کو اس کے آقا کے انتقال کے بعد فروخت کر دیا؟ تو اس حدیث شریف کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ یہاں پر مطلق مدبر نہیں ہے بلکہ وہ مدبر مقید ہے، یعنی جس کو مالک نے کہا کہ اگر میں اس بیماری سے یا اس مہینے میں انتقال کر جاؤں تو آزاد ہے، اس صورت میں اس کی بیع جائز ہے، کیونکہ دوسری روایت سے عدم جواز ثابت ہے۔ یعنی جب روایتوں میں ٹکراؤ ہوا تو اس کو ترجیح دیتے ہیں محدثین اور فقہا کہ کون سی روایت ناسخ ہے اور کون سی منسوخ ہے، اس کے وجوہ ترجیح فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے۔ تو یہاں پر وہ جو غلام مدبر تھا، مدبر مطلق نہیں تھا۔ مدبر مطلق یہ ہے کہ آقا کہے کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، یہ مطلق ہے، اور مقید یہ ہے کہ اگر میں اس بیماری میں انتقال کر جاؤں یا اس مہینے میں انتقال کر جاؤں تو آزاد ہے، تو یہ مدبر مطلق نہیں ہوا بلکہ قید کے ساتھ مقید ہے، تو یہ مدبر مقید تھا، ایک جواب ہے اس کا۔ حدیث نمبر 1236 باب ما جاء فی کراہیت تلقی البیوع، تجارتی قافلے کے شہر میں پہنچنے سے پہلے اس سے ملاقات کرنا منع ہے۔ حدیث نمبر 1236 حدثنا حناد حدثنا ابن المبارک حدثنا سلیمان التیمی عن ابی عثمان عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه نهى عن تلقی البیوع وفی الباب عن علی وابن عباس وابی ہریرہ وابی سعید وابن عمر ورجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 1227 حدثنا سلامۃ بن شبیب حدثنا عبداللہ بن جعفر الرقی حدثنا عبید اللہ بن عمرو الرقی عن ایوب عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى ان يتلقى الجلب فإن تلقاه انسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار اذا ورد السوق۔ هذا حدیث حسن غریب من حدیث ایوب وحدیث ابن مسعود حدیث حسن صحیح وقد کریہ قوم من اہل العلم تلقی البیوع وهو ضرب من الخدیعة وهو قول الشافعی وغیرہ من اصحابنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی قافلہ پہنچنے سے پہلے اس سے ملاقات کرنے کو منع فرمایا۔ اس باب میں حضرت علی، ابن عباس، ابو ہریرہ، ابو سعید، ابن عمر اور ایک دوسرے صحابی رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ تجارت کے پہنچنے سے پہلے اس سے ملاقات کرنے سے منع فرمایا، اور اگر کسی نے ان سے ملاقات کر کے سامان خریدا تو بیچنے والے کو بازار پہنچ کر سودا برقرار رکھنے یا فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ یہ حدیث ابو ایوب کی روایت سے غریب ہے۔ حدیث ابن مسعود حسن صحیح ہے۔ علماء کی ایک جماعت نے شہر سے باہر جا کر تجارتی قافلے سے ملاقات کو مکروہ کہا، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا دھوکہ ہے۔ امام شافعی اور ہمارے اصحاب کا یہی قول ہے۔ تاجر باہر سے جو غلہ لا رہے ہیں ان کے شہر میں پہنچنے سے پہلے باہر جا کر خریدنے کی ممانعت دو وجہ سے ہے۔ شہر میں پہنچنے سے پہلے ہی کوئی پہنچ کر وہاں خرید رہا ہے تو کیوں منع ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ اہل شہر کو غلے کی ضرورت ہے، اور یہ اس لیے ایسا کرتا ہے کہ غلہ ہمارے قبضے میں ہوگا، نرخ زیادہ کر کے بیچیں گے۔ جب مال شارٹیج ہو، بازار میں شارٹیج ہو جائے مال اور لوگوں کو اس کی سخت ضرورت ہے، ایسے وقت ایک شخص شہر کے باہر پہنچ کر پورا غلہ اپنے قبضے میں لے رہا ہے، خرید رہا ہے، تاکہ بازار میں لا کر اس کو زیادہ سے زیادہ قیمت میں بیچے اور زیادہ سے زیادہ نفع اٹھائے، تو ایسی صورت میں منع ہے۔ ہاں غلہ شارٹیج نہیں ہے، اس کی فراوانی ہے، بہتات ہے، بہت زیادہ وافر مقدار میں ہے، کوئی جا کر خریدنا چاہتا ہے
اس کو کم قیمت میں مل سکتا ہے اس لیے خرید رہا ہے، تو ایسی صورت میں ممانعت نہیں ہے. یعنی ایسا کرنے سے روکا نہیں گیا. روکا کب گیا ہے؟ جبکہ لوگوں کو سخت ضرورت ہو اور اس کی زیادہ حاجت ہے، شارٹیج ہو گیا ہے مال، اور یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ پہلے ہی خرید کر زیادہ سے زیادہ قیمت میں بیچیں. باہر پہنچ کر شہر میں آنے سے پہلے ہی ٹرک رکا لے کے پوری ترکاری اتار لے رہا، کم قیمت میں لے کے اب اس کو لا کر زیادہ قیمت میں بیچا، تو یہ منع ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ غلہ لانے والے تجار کو شخص پہ لعنت بھی بھیجی گئی انشاءاللہ. جی، دوسری صورت یہ ہے کہ احتکار یعنی غلے کو روک کر رکھنا شارٹیج ہونے تک، شارٹیج ہونے کے بعد بیچنا. اب جیسے پیاز چل رہی سمجھے 20 روپے میں 30 روپے میں خرید لیے تھے، اب ریٹاں بڑھنے کے بعد بیچیں گے بلکہ روک کر رکھنا، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ غلہ لانے والے تجار کو شہر کا غلط نرخ بتا کر خریدے. غلہ لانے والا گاؤں سے آ رہا ہے، دیہات سے آ رہا ہے، اس کو نہیں معلوم شہر میں اس کا کیا ریٹ ہے، انواع پہلے کیا قیمت ہے نہیں معلوم، پہلے پہنچ کے کیا کر رہا، فی الوقت پیاز 40 چل رہی بلکہ ہو رہا جبکہ 60 چل رہی، اس سے لے رہا ہے 30 روپے میں، غلط قیمت بتا کر خرید رہا ہے. یہ صورت بھی منع ہے. دوسری صورت یہ ہے اس کے منع ہونے کی، اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو ممانعت نہیں، یعنی مال شارٹیج بھی نہیں ہے، غلط قیمت بھی نہیں بتا رہا، اور شہر پہنچنے سے پہلے ہی قافلہ یا پہنچ کر اگر خریدنا چاہتا ہے تو اجازت ہے. دو چیزیں، مطلب یہ ہے کہ نقصان نہیں پہنچنا عوام کو، نہ عوام کو نقصان پہنچے نہ تجار کو نقصان پہنچے. پہلی صورت میں عوام کو نقصان ہے، دوسری صورت میں غلط قیمت بتا کر خرید رہا جو بیچنے والا ہے اس کو نقصان ہے. کیا اسلام کی تعلیم ہے. جی. سبحان. حدیث نمبر 1228 باب ما جاء لا یبیع حاضر لباد، شہری دیہاتیوں کا سودا نہ بیچیں. حدثنا قتیبۃ و احمد بن منیع قال حدثنا سفیان بن عیینۃ عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قتیبۃ یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یبیع حاضر لباد وفی الباب عن طلحۃ وانس وجابر وابن عباس وحکیم وابی یزید عن ابیہ وعمر بن عوف المزنی جد کثیر بن عبداللہ ورجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہری دیہاتی کا سودا نہ بیچے. اس باب میں حضرت طلحہ، انس، جابر ابن عباس، حکیم ابن یزید بواس، عمر بن عوف مزنی، کثیر بن عبداللہ کے دادا اور ایک دوسرے صحابی رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں. مطلب یہ ہے کہ دیہاتی ہے، شہری جا کر اس کو دھوکہ دے کر خرید رہا ہے، شہر کا رہنے والا ایک گاؤں کے رہنے والے سے خرید رہا، اور گاؤں کا رہنے والا قیمتوں سے واقف نہیں ہے، بھولا بھالا شخص ہے، دھوکہ دے کر خرید رہا ہے، تو ایسا نہیں خریدنا چاہیے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. حدیث نمبر 1229 نقصان پہنچا رہا ہے تو نقصان پہنچانا حرام ہے. حدثنا نصر بن علی و احمد بن منیع قال حدثنا سفیان بن عیینۃ عن ابی الزبیر عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبیع حاضر لباد دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم من بعض. حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح وحدیث جابر فی هذا هو حدیث حسن صحیح ایضا والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم وغيرهم كرهوا ان يبيع حاضر لباد رخص بعضهم في ان يشتري حاضر لباد وقال الشافعي يكره ان يبيع حاضر لباد وان باع فالبيع جائز. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہری دیہاتی کا سودا نہ بیچے. لوگوں کو اس حالت میں چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ بعض کے ذریعے بعض کو رزق پہنچائے. حدیث ابو ہریرہ حسن صحیح ہے، حدیث جابر بھی حسن صحیح ہے. بعض صحابہ کرام اور دیگر علماء کا اس پر عمل ہے، انہوں نے شہری کے لیے دیہاتی کا سودا بیچنے سے منع فرمایا، جبکہ بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے. امام شافعی کے نزدیک یہ مکروہ ہے، اگر بیچا تو جائز ہے، مکروہ ہے لیکن اس کے باوجود اگر خرید و فروخت کا معاملہ ہو جائے تو درست ہے، جائز ہے. مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے. اللہ تعالیٰ ایک بندے کے ذریعے دوسرے بندے کو روزی پہنچاتا ہے، ایک کی تجارت سے دوسرے کو فائدہ ہو سکتا ہے. جیسے عوام اب شہری جا کر خرید لیا، اپنی ہوشیاری سے چرب زبانی سے اس کو نقصان پہنچا کر خرید لیا تو اس کا نقصان ہو جاتا. تو اس کو نقصان سے بچانے کے لیے بول رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، جو جس سے خریدنا چاہے، جو جس کا مال خریدنا چاہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، تاکہ دونوں کا بھی فائدہ ہو اور دونوں کو بھی روزی ملے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مدنی الطبع بنایا، یعنی ایک دوسرے سے اس کی ضرورت کو وابستہ کر دیا ہے. کوئی کسی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ایک پیشے والا اپنے پیشے سے ہڑتال کر بیٹھے، یعنی میں یہ پیشہ نہیں کروں گا، چھوڑ دیا، کسان ہیں ہم بیج بونا چھوڑ دیں گے، فصل نہیں اگائیں گے، تو لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے گا. تو اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ شہری اپنی چرب زبانی کے ذریعے یا اپنی ہوشیاری سے یا چال بازی سے کسی دیہاتی کو یا گاؤں والے کو نقصان نہ پہنچائے. یہ
اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، اصرار نہ کیا جائے اس کو بیچنے کے لیے. بیچنا چاہتا ہے خریدے، نہیں بیچنا چاہتا ہے تو چھوڑ دے اس کو اس کے حال پر. محاقلہ اور مزابنہ کا بیان آ رہا ہے، جی اس کو آگے دیکھیں گے. اچھا.